بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے عقلی تربیت کے حوالے سے ذہنی تندرستی پر۔ ذہنی تندرستی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو ہر ایسی چیز سے بچانا ہے جس سے عقل سلامت نہیں رہتی۔ بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو عقل پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، مثلا نشے کی بیماری، مثلا تمباکو نوشی بھی انسان کو بعض اوقات ایسا ایڈکٹ کر دیتی ہے کہ انسان اس سے پیچھے اپنی صحت برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح شراب نوشی اور نشہ، اس سے اس کے اعصاب برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی اور اس کی صحت برباد ہو جاتی ہے اور وہ ایک عام زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب یہ جو نشہ آور اشیاء کا استعمال ہے، اس سلسلے میں ہمیں ایک دو باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، انسان صرف کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، ایک بچہ محبت کا بھی اتنا ہی محتاج ہوتا ہے جتنا کھانے کا۔ ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی نگرانی کریں اور ان کے مسائل سنیں، ان کو توجہ دیں، ان کے آنے جانے کے اوقات، ان کی کھیلوں سب کا دھیان رکھیں، کیونکہ جب آپ بے توجہی کرتے ہیں بچہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور تنہائی کا شکار ہو کے وہ ان غلط راستوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ گھر آتا ہے تو سب سے پہلے ایک سوال کرتا ہے، امی کہاں ہے؟ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ساری باتیں جو میں اسکول سے کر کے آیا ہوں، میں اپنی کلاس میں اپنے دوست سے میری لڑائی ہوئی تھی، میرے ٹیچر نے مجھے شاباش دی تھی، کسی ٹیچر نے مجھے سٹار دیا تھا، وہ ساری باتیں وہ اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ جب ماں اس کی بات سنتی ہے تو وہ ماں اس کو گائیڈ بھی ساتھ کر لیتی ہے، اور جب وہ اپنی بات سنا نہیں پاتا اور تنہائی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات ایسی غلط رستوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عورت کی ذمہ داری یہ نہیں رکھی کہ وہ کمائے، بلکہ عورت کی یہ ذمہ داری رکھی کہ وہ گھر رہے، تاکہ بچہ جب اسکول سے آئے تو اسے دیکھتے ہی پرسکون ہو جائے، ماں آتے ہی اس کے کپڑے تبدیل کرائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کی باتیں سنیں اور بچہ مطمئن ہو کے تو اپنی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب جو بچے نشہ کرتے ہیں یا شراب نوشی کر لیتے ہیں یا تمباکو نوشی کرتے ہیں یا آج کل ایک اور نشہ جس نے بچوں کو پاگل کر رکھا ہے وہ موبائل کا نشہ ہے۔ اب ان ساری باتوں کو ہم نے سامنے رکھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بچوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں 3 پوائنٹس اپنے سامنے رکھنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نشے کے، وہ خواہ موبائل کا ہے، خواہ شراب نوشی کا ہے، خواہ ویسے وہ نشہ کر رہا ہے یا اس نے تمباکو پینا شروع کر دیا ہے، سگریٹ پینے شروع کر دیے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ بچے کو ہمیں وہ بھی سمجھانے پڑیں گے، بڑے محبت کے انداز کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو اہم سمجھنا ہوگا، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس سلسلے میں شریعت کے احکامات کیا ہیں اور اس کا پھر علاج بھی کرنا ہوگا۔ تو میں موٹی سی بات آپ کو بتاؤں گی، یہ 3 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایسا کریں کہ سب سے پہلے آپ کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ نشہ کرنے لگ گیا ہے یا آپ کا بچہ سگریٹ پینے لگ گیا ہے، سب سے پہلی بات اس کو توجہ سب سے زیادہ دیں، اس کو محبت اس کی بڑھا دیں پہلے سے زیادہ، تاکہ بچہ آپ کی محبت کے اندر، محبت کے سائے میں رہ کر بچہ جو ہے اپنے ان غلط راستوں پر مزید آگے نہ جائے۔ اس کو توجہ دیں، محبت دیں۔ عام طور پہ ماں باپ کا رویہ ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے بچے کو مار پیٹ کے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں بچے کو سمجھایا جائے، اس کو بار بار سمجھایا جائے۔ سمجھانے کے ساتھ ماؤں کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، باپوں کو توجہ زیادہ دینی پڑے گی، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈنڈے سے ہم ان کو روک لیں گے۔ ڈنڈے سے بعض اوقات اثر الٹا ہوتا ہے، بچہ چپ کر جاتا ہے لیکن وہ اس بات کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں توجہ زیادہ دیجئے،
اس کو احساس دلائیں تم اس گھر کے اہم ترین فرد ہو اور ہمارا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے. اور واقعی ایسا ہے, والدین کا گزارا کب ہوتا ہے اولاد کے ساتھ؟ اس کے لیے متبادل سرگرمی ڈھونڈے. جن اوقات میں وہ ایسے دوستوں کے پاس جاتا تھا جو نشہ کرتے تھے, ایسے جگہوں پہ جاتا تھا, مثلاً فلمیں دیکھتا تھا, مثلاً وہ سگریٹ پیتا ہے وہاں جا کے, مثلاً وہ موبائل دیکھتا ہے, آپ کو اس کی توجہ محبت میں زیادتی کرتے ہیں. اسے سمجھائیں, آرام سے بیٹھ کے موقع بے موقع سارا دن زیر نگرانی رکھیں. اور سب سے بڑی بات, اس کے دوستوں کا, اس کے ماحول کا خیال رکھیں. جب تک آپ نے ماحول کا خیال نہ رکھا, بچہ اسکول جانے کے بہانے انہی دوستوں کے پاس جاتا رہے گا. آپ کو اس کے راستے بھی بند کرنے پڑیں گے, چاروں طرف سے آپ اس کو دیکھنا پڑے گا. باقی جہاں تک ہے موبائل کا معاملہ, اس کو میں ایک علیحدہ ڈسکس کروں گی کیونکہ وہ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملیں گے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله